السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، پورا پورا ثواب دے گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر کو پورا پورا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یعنی کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ بندے نے جو عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر، اور جن چیزوں کا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان سب چیزوں پر ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے، قلبی اعمال، قولی اعمال، بدنی اعمال، جن عمل کے کرنے کا رسولوں نے حکم دیا ہے اور جن عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، سب اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کیا ہے؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، سچ بولنا، اور غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارے اچھے اعمال، اچھے اعمال کیے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں: دل ذلك على انه يحصل له في الدنيا ثواب لاعمال من الاكرام والاعزاز والنصر والحياه الطيبه، وانما توفيه الاجور يوم القيامه يجدون ما قدموا من الخيرات محضرا موفرا فيعطي منهم كل عامل اجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے یا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے عمل کا ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی ان کے عمل کا بدلہ حاصل ہوتا ہے، اچھی زندگی، عزت، غلبہ، مدد، نصرت، تائید، لیکن حقیقت میں پورا پورا بدلہ جو ہے آخرت میں ملے گا۔ یعنی کچھ بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن پورا پورا جو بدلہ ہے مکمل وہ تو مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا۔ جو آدمی دنیا میں نیک کام کیا ہے وہ آخرت میں پہنچنے کے بعد دوبارہ زندہ جب کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے تو وہاں اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، مکمل سب سامنے موجود ہوگا۔ تو ہر عمل کرنے والے کو وہاں اس کے عمل کا مکمل بدلہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کرے گا، اجر دینے میں اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے عمل سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ تو قیامت دن اللہ تعالیٰ ثواب جب دے گا، بدلہ دے گا، تو خوب بڑھا کے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔
واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بل یبغضہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا بلکہ اس کا الٹا کیا ہوگا، نفرت کرتا ہے۔ محبت نہیں کرتا مطلب کیا ہے، بغض رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں پر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ واللہ لا يحب الظالمین کے متعلق کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور کن سے محبت نہیں کرتا ہے، ظالموں سے نفرت، ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حقوق کو نہیں ماننے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم نہیں کرنے والے ہیں، جو توحید پر ہیں، ایمان پر ہیں، اللہ کے دین پر ہے، اللہ کی شریعت پر ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حافظ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کون عمل قبول ہوتا ہے، اچھے اعمال۔ کہتے ہیں ان العمل لا ينفع الا اذا كان صالحا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل وہی فائدہ پہنچتا ہے، عمل وہی قبول ہوتا ہے جو کیا ہو، صالح ہو۔ عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان العمل لا ينفع، عمل فائدہ نہیں پہنچاتا ہے الا اذا كان صالحا، جب عمل کیا ہو، صالح ہو۔ آدمی دنیا میں بہت سارا کام کرتا ہے لیکن فائدہ کس پر ہے، اچھے عمل پر ہے۔ اور کہتے ہیں والعمل الصالح ما جمع وصفین، اور عمل صالح وہی ہے جس میں دو خوبی ہو، جس میں کیا ہو، دو خوبی ہو، دو چیز پائی جاتی ہے، تبھی وہ عمل صالح ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، وہ عمل صالح بن جائے گا، نہیں۔ عمل صالح کے ہونے کے لیے دو شرط ہے۔ پہلی شرط ہے الاخلاص للہ، کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ والمتابعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، یعنی وہ کام سنت کے مطابق کیا جائے۔ پہلا ہے اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام کو سنت کے مطابق کیا جائے، تب جا کر کے وہ عمل صالح ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کے نام پہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اخلاص سے کر دیں لیکن اس میں سنت کی پیروی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بس کر رہے ہیں جیسے لوگوں کو پایا ہے کرتے ہوئے، ایسا کر رہے ہیں، جہالت میں کر رہے ہیں، بدعات کے نام پہ کر رہے ہیں، شرک کے نام پہ کر رہے ہیں، تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح ہو، اور عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر ہو اور سنت اور شریعت کی پابندی پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو تب اللہ تعالیٰ اس پر مکمل اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تب اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے گا، پورا بدلہ دے گا۔ اگر ہم دین میں منمانی کریں، کہ حرج کیا ہے، کر لیں تو حرج کیا ہے، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے کوئی کام شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اور اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اخلاص سے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیت میں کافروں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد کی آیت میں آج بھی جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ ایمان لائے، عمل صالح کیے،
تو ان کا مقام کیا ہے؟ پورا پورا بدلہ ملے گا، وہ جنت میں داخل ہوگے. اور جو ایمان نہیں لائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جب تذکرہ کیا تو کافروں کے تذکرے کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا. ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے. اگر آدمی صرف ایمان لائے تو یہ ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں آپ غور کیجئے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. اس طرح کی آیتیں آپ کو قرآن میں جا بجا ملیں گی، بہت زیادہ ملیں گی. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. تب اس سے کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ سے نجات حاصل ہوگی، اللہ کے عذاب سے ہم بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.